اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، آج درس حدیث میں ہمارے پاس کتاب الحیض ہے۔ اس چیپٹر کو بیان کرنے سے قبل اگرچہ یہ خواتین کے مسائل سے تعلق ہے ان کا، اور اس میں بھی کوئی رائے نہیں ہے کہ یہ مسائل زیادہ تر خواتین ہی بہتر جانتی ہیں، لیکن جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ بیان کرنا اس لیے مقصود ہے چونکہ خواتین میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ غیر مروجہ طور پر رائج ہو جاتی ہیں۔ سنی سنائی باتیں دین بن جاتی ہیں، سنی سنائی باتیں مسائل بن جاتے ہیں، اس لیے ان احادیث کو بیان کرنا مقصود تھا۔ حیض کا مطلب ہوتا ہے کہ جاری رہنا یا جاری ہونا، اور امام بخاری نے یہ جو باب باندھا ہے اس کی ابتدا میں یہاں آپ نے فرمایا، قرآن پاک کی آیت لے کر آتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، تم سے سوال کرتے ہیں حیض کے متعلق، تو کہہ دو کہ یہ گندگی ہے اور تم دور رہو اور جماع نہ کرو ان ایام میں یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ یہ آیت یہاں پر لانے کا مقصد کیا تھا؟ در حقیقت اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ سمجھیں کہ یہود کے ہاں ایسی خاتون جو کہ ایام مخصوصہ میں ہو، ان کو بالکل کمروں سے گھروں سے باہر نکال دیا جاتا تھا، ان کو انتہائی حقیر سمجھا جاتا تھا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تک کے معاملات قطع کر دیے جاتے تھے، جبکہ انصار اس کے مد مقابل میں اس ایام میں صحبت کیا کرتے تھے، جماع کرتے تھے۔ تو اس معاملے کو لے کر پھر صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور عرض کی اللہ کے رسول ہمیں اس کے بارے میں حکم فرمائیں کہ کیا حکم ہے۔ تو اس پر پھر آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اسی کے ماتحت پھر جتنی احادیث ہیں امام بخاری نے ان کو جمع کیا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، امام بخاری اس بحث کو بھی لے کر آئے ہیں، خاص طور پر فتح الباری میں اس بحث کو بڑے بہترین انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ پہلے نہیں تھا، یہ بنی اسرائیل کی خواتین سے سٹارٹ ہوا ہے، لیکن جو احادیث کی روح سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ڈے فرسٹ ہی تھا۔ جنہوں نے بنی اسرائیل کی قوم کی طرف اس کا رجوع کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت اس وقت بھی عبادت جس طرح کہ اسلام میں بھی عبادت حضرت عمر کے لفت دور سے قبل تک عورتیں اور مرد اکٹھے ہی مسجد میں کیا کرتے تھے، اسی طرح ہی معاملہ تھا، لیکن کچھ مردوں نے خواتین کو تنگ کرنا چھیڑنا شروع کر دیا، جس پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان نازل کیا اور پھر عورتوں کا اس طرح مسجد میں جانا ممنوع ہو گیا۔ الغرض یہ قیاس ہے، یہ کسی کی رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ الغرض جو احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کے مقدر میں یہ لکھ دیا۔ پہلی حدیث مبارکہ شروع ہوتی ہے اس بارے میں، اس کو ہم سوال اور جواب کی صورت میں دیکھیں گے کہ کیا حائضہ خاتون جو ہے جو مخصوص ایام میں ہو، کیا وہ اپنے مرد کے کپڑے استری کر سکتی ہے، یا اس کے بالوں کو سنوار سکتی ہے، یا اس کے ساتھ ہاتھ ملا سکتی ہے؟ تو اس کے بارے میں حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا کہ حائضہ بیوی میری خدمت کر سکتی ہے یا ناپاکی کی حالت میں عورت مجھ سے نزدیک ہو سکتی ہے؟ تو حضرت عروہ نے فرمایا میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس طرح کی عورتیں میری بھی خدمت کرتی ہیں اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حائضہ ہونے کی حالت میں کنگھا کیا کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں معتکف ہوتے تھے۔ اب اس سے گویا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کا جو حجرہ مبارک تھا وہ بالکل مسجد کے اس طرح تھا کہ ان کی جو وہ کھڑکی تھی، جو حجرے کی جو ونڈو تھی وہ بالکل ادھر کھلتی تھی، وہ جو روشن دان پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے، گویا آرام سے آپ چیز لے دے سکتے تھے۔
اور اسی طرح ہی وہ حضرت عائشہ کی جو روایت ہے کہ اونچی جب آمین کہتے تھے تمام صحابہ تو میرے گھر تک آواز آتی تھی، تو لوگوں نے سمجھا کو 1.5 کلو کے فاصلے پر گھر تھا۔ ایسا نہیں ہے، وہ ایک ہی گھر تھا مسجد، یا سمجھ لیں کہ یہ حد ختم ہوئی اگلی مسجد کی حد ہے، صرف درمیان میں دیوار تھی درمیان میں، تو دیوار کے اندر سوراخ ہوگا تو ظاہری بات ہے مسجد میں تو ہلکی سی بھی آہٹ ہوگی تو وہ آپ کے کمرے میں سنائی دے جائے گی۔ اس کے بعد کچھ اور سوالات ہیں، جس طرح کہ اگر کوئی خاتون میاں بیوی ہیں، دو شخص، خاتون جو ہے وہ انہی ایام مخصوصہ میں ہے، تو کیا مرد قرآن پاک پڑھتا اپنے خاتون کے ساتھ مس ہو سکتا ہے، ٹچ ہو سکتا ہے، اس کی گود میں سر رکھ سکتا ہے؟ تو اس کی بھی مکمل اجازت ہے۔ یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں ایام مخصوصہ میں ہوتی تھی اور نبی کریم علیہ السلام میری گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے، بلکہ اس میں ایک اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں باقاعدہ اجازت بھی ہے اس بات کی کہ اگر کوئی قاریہ ہے یا ایسی ہے کوئی مدرسہ جو قرآن پڑھاتی ہے، تو وہ ان ایام میں قرآن پڑھا تو سکتی ہیں، لیکن وہ قرآن پاک کو کسی چمڑے کے یا کوئی جو غلاف ہوتا ہے اس سے چھو سکتی ہیں۔ گویا ایسا نہیں ہے کہ وہ بغیر غلاف کے، اس کو غلاف سے چھو بھی سکتی ہیں، اٹھا کے لا سکتی ہیں، دے سکتی ہیں، اس کے بعد سن بھی سکتی ہیں، لیکن پڑھنے میں یہ کہا جاتا ہے، فقہا کہتے ہیں کہ اس کا لفظ توڑ کر کے پڑھے، لیکن حدیث میں ایسی کوئی ممانعت نہیں آئی۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ اس کے بارے میں کہ حائضہ عورت روزے چھوڑ دے یا نہ چھوڑے۔ اچھا، یہ حدیث مبارکہ کا جو پہلا ٹکڑا وہ انتہائی خوبصورت ہے، لیکن اس میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب آپ خواتین کو سمجھائیں خاص طور پر، تو ان کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری توہین کی جا رہی ہے، بلکہ توہین نہیں ہوتی، بات کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص مجھے کہے گا کہ وہ آگے ایک گڈھا ہے تو آگے تم نہ جاؤ، آگے مت بڑھو اور تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا، تو میرے خیال ہے میرا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم کون ہوتے مجھے روکنے والے، میں خود ہی دیکھ لوں گا آگے گڈھا ہے کہ نہیں ہے، تو میں گروں گا تو پھر مجھے پتہ لگے گا ہاں واقعی گڈھا تھا، تو میرے خیال ہے کہ مجھے پہلے اس کی بات مان لینی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ مجھے آگے بڑھنے سے روک رہا ہے، وہ مجھے آگے آنے والے خطرے سے آگاہ کر رہا ہے۔ تو گئے اس حدیث میں یہ جو سٹارٹنگ میں بات ہوئی ہے، اس بات کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اکثر یہ جو عورت معرفت خواتین نے بھی اسی بات کو لے کر تماشا بنایا کہ یہ اسلام کون ہوتا ہے ہمارے اوپر پابندیاں لگانے والا۔ تو آپ یہ حضرت حدیث تو سنیں نا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تمہیں کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب سے بڑی ایک نشانی کہ تم لان تان کرتی ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب سے زیادہ لان تان جو ہے وہ خواتین کے ہاں سر، مرد بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی بات یا کوئی شک نہیں ہے، دو رائے بھی نہیں ہے اس میں، لیکن سب سے زیادہ خواتین لان تان کرتی ہیں اور شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہمارے ہاں تو اس کو عورت مارچ کے اوپر اگر آپ لوگوں نے وہ سٹیٹمنٹ سنی ہوں کہ عورت بغاوت کس کے لیے کر رہی ہے، کس کے ساتھ بغاوت کر رہی ہے؟ شوہر کے خلاف بغاوت کر رہی ہے، بھائی کے خلاف بغاوت کر رہی ہے، باپ کے خلاف بغاوت کر رہی ہے، کس کے رہی ہے؟ اپنے بیٹے کے خلاف بغاوت کر رہی ہے۔ اور یاد رکھیں، جس دن مردوں نے بغاوت کر دی تو عورتوں کا جینا حرام ہو جائے گا۔ اگر مرد نے یہ کہہ دیا اپنی ماں کو کہ میری بائک ہے، میرا جسم ہے، میری زبان ہے، میری مرضی، اور اگر کسی بھائی نے بہن کو کر دیا تو بہن بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ آپ معاشرے کی جو حقیقت ہے اس کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے حسن پیدا کیا خاندانی نظام کا، یورپ جو ہے اس کو بالکل توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ میں تمہیں کثرت عورتوں کی دیکھتا ہوں کہ جہنم میں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ خاص طور پر یہ ہے کہ تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو اور لعن طعن کرتی ہو۔ آگے دیکھیں جی، پھر آگے کیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ سب سے بڑی بات دیکھیں، باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ گویا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ مست ہو جاتا ہے خاتون کے پیچھے، اپنی شہوت نفسانی جو ہے نفسی میں وہ پھنس کے وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور خاتون بھی اس کا کر دیتی، باولا کر دیتی۔ عورتوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی میں نفس نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورتیں حائضہ ہو تو وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہیں اور نہ روزہ رکھ سکتی ہیں؟ تو عورتوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ یہ تو ہے دینی نقصان، معاشرتی نقصان بھی ہے، لیکن یہاں پر یہ جو بات کی کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عورت کی گواہی آدھی، اس سے مراد یہ ہے کہ عورتیں دو گواہی دیں گی، ایسا معاملہ نہیں، عورت کی بھی ایک ہی گواہی ہے۔ دوسری عورت کو اس لیے بلایا جاتا ہے تاکہ وہ اس کو یاد کروا دے کہ کہیں وہ بھول نہ گئی ہو۔ اسی طرح مرد بھی اگر بھولے گا تو اس کو بھی یاد دلوا دیا جائے گا، تو مرد کو بھی عورت کو بھی یاد دلوا دیا جائے گا، لیکن اکثر مرد بھولتا نہیں ہے، عورتیں خواتین جو ہیں وہ زیادہ بھولتی ہیں۔ اگلی حدیث مبارکہ، کیا عورت اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے جس میں اسے حیض آیا ہو؟ اس میں جی کوئی شک نہیں ہے، پڑھ سکتی ہے، اس پر کپڑے کو صاف کرے۔ اب تو کپڑے ہی الگ ہیں، اب تو وہ ٹرینڈ ہی بالکل چینج ہو گیا نا۔ یہ احادیث تو اس سے اب جدید مسئلے اخذ کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان حدیثوں پر اب عمل بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ اب تو کپڑے کا نظام ہی ختم ہو گیا، اب تو پیڈ آ گئے ہیں، اب تو جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، جدید فیسلٹیز آ گئی ہیں، لوگ کس طرح کی اشیاء یوز کرنا شروع کر دی، اب تو یہ کپڑوں کا نظام ہی ختم ہو گیا۔ لیکن پھر بھی شاید اس حدیث کو پڑھنے کے بعد کوئی ایک مسئلہ نیا آپ کے ذہن میں آ جائے تو اس کا سوال بن جائے، پھر اس کا ہم جواب انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس صرف ایک کپڑا ہوا کرتا تھا جسے ہم حیض کے وقت پہنتے تھے، جب اس میں خون لگ جاتا تھا تو بعد میں اس کو خرچ کر صاف کر لیتے تھے یا دھو لیتے تھے، اس کو ہم صاف کر لیتے تھے۔ تو گویا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں تو اتنی لوگوں کے پاس کپڑوں کا معاملہ تھا۔ اب تو خیر ایک بندے کے پاس صبح، دوپہر، شام، رات، دوپہر والا، شام والا الگ الگ سوٹ ہیں، اب تو کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہے۔ حالت احرام میں اگر کسی خاتون کو حیض آ جاتا ہے، یعنی کہ ایام مخصوص آ جاتے ہیں، ڈیٹ آ جاتی ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے یہی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عائشہ کی روایت ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معاملہ پیش آ گیا تو آپ رونے لگ پڑیں کہ کاش میں ارادہ ہی نہ کرتی حج کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں ایام مخصوصہ میں ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جی۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، طواف کے علاوہ تم باقی تمام کے تمام ارکان اپنے ادا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ظاہری بات ہے، اس سے فقہا نے یہ بھی مسئلہ نکالا، اب ظاہری بات ہے اس میں دعائیں ہیں، آیات ہیں، اللہم لبیک ہے، تو یہ اذکار بھی ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ قرآن پاک پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حالت حیض میں قرآن بھی پڑھ سکتی، یہ میں مسئلہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد اگلی حدیث مبارکہ کہ جس خاتون کا حضرت فاطمہ بنت حبش سے روایت ہے، اب ایک خاتون ایسی ہے کہ جس کو یہ بلیڈنگ جاری رہتی ہے تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا گیا، تو فاطمہ بنت حبش کے حوالے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے جو ایام ہیں، جو تیری تاریخ ہے، جو ڈیٹ ہے، اس کا معلوم کرنے کے بعد جو آتا ہے پھر اس کو آنے دو، اس کو صاف کر کے تم نماز پڑھو۔ کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک مہینے بعد مجھے تقریباً 6 دن، 5 دن، 4 دن، 3 دن بلیڈنگ آتی ہے، اس کے بعد اگر بھی یہ معاملہ جاری رہتا ہے، مطلب پورا مہینہ جاری رہتا ہے، تو پھر اس کا مطلب وہ خون کی ایک الگ رگ ہے جہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، جو ایام مخصوصہ کا خون ہے وہ نہیں ہے پھر، تو آپ پھر اس کو صاف کرنے کے بعد آپ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ بلکہ ایک روایت تو یہاں تک آتی ہے کہ حضرت ام عائشہ سے کہ اگر آپ کے جائے نماز کے اوپر بھی گر رہا ہے تو پھر بھی آپ اس میں پرواہ نہ کریں۔ الغرض اس کی تحقیق جو ہے وہ زیادہ تر خواتین کو بہتر پتہ ہوتی ہے، اور اس میں نفاس کے خون کا بھی ذکر ہے، چونکہ نفاس جو ہے ولادت کے بعد کا خون ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت پھر یہ خون کا جاری رہنا بہت دیر تک وہ پھر نفاس میں شامل ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ باب ایسا تھا اس میں دونوں خون جمع ہو جاتے ہیں، دونوں احادیث قسم کی جمع ہو جاتی ہیں، میں نے اس لیے اس کو مختصر سا کر کے بیان کر دیے تاکہ چیدہ مسائل جو ہیں، جس طرح ہمارے ہاں ایک یہ ٹرم پائی جاتی ہے کہ اگر ایسے ڈیز میں خواتین ہوں تو وہ کہیں کسی کے ساتھ اٹھ نہیں سکتی، بیٹھ نہیں سکتی، کھا نہیں سکتی، پی نہیں سکتی، یہ سب غلط ہے۔ آپ کھا بھی سکتی ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں، معاملات زندگی تمام کے تمام کر سکتے ہیں، بلکہ یہاں تک حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اگر ہم ایسے ڈیٹ میں حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے حالت میں تھی تو میں چادر سے نکل گئی باہر، تو حدیث مبارکہ جو بخاری کی ہے اس میں پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس بلایا اور آپ کو، تو وہ یہ